اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بخاری شریف کے حوالے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مخلص اور سچے صحابی کی اس ایمان افروز داستان سے ان کی اپنی سیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اس منزل کی طرف تبوک کی طرف روانگی کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت صورت یہ تھی کہ فصلوں میں پھل پک چکے تھے، فصلیں بالکل تیار تھیں، اور دوسری طرف شدید گرمی کا موسم تھا جس میں درختوں کے سائے بہت اچھے لگتے تھے۔ ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آرام کرے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا دل بھی آرام طلبی کی طرف مائل تھا اور مجھے اپنی فصلوں کا بھی خیال تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے میرے دل میں کچھ سستی اور غفلت کی کیفیت طاری ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد پر جانے کے لیے بڑی تیاری کی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا لشکر کثیر آپ کے ساتھ شامل تھا۔ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ تیاری کر کے آپ سے جا ملوں۔ لشکر جب روانہ ہو رہا تھا، ابتدائی منازل تھیں، کئی بار ارادہ کیا کہ تیاری کر کے فوراً آپ کے پاس جا ملوں۔ کل کے درس حدیث میں ذکر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میری صحت بھی ٹھیک تھی، ہر طرح کا سامان میسر تھا، سواری میسر تھی، تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھے روکنے والی ہو سوائے میری اپنی غفلت اور سستی کے۔ تو مجھے یہ ارادہ تھا کہ کئی دفعہ ارادہ کیا کہ تیاری کر کے آپ سے جا ملوں، لیکن اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، اور اس تذبذب میں کوئی کام بھی صحیح معنوں میں نہ ہو سکا۔ جب ایک قسم کی غیر یقینی کیفیت ہو تو انسان چھوٹے چھوٹے کام بھی تسلی سے نہیں کر سکتا، اس میں غفلت اور غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام صحیح معنوں میں نہ ہو سکا۔ بہرحال میں اپنے دل میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ کوئی مشکل بات نہیں، جب چاہوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملوں گا۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، یہ پیچھے رہ گئے، لیکن یہ خیال کرتے رہے کہ کوئی مشکل بات نہیں، جب چاہوں گا میں جا ملوں گا، اور اس سستی نے مجھے روکے رکھا، یہاں تک کہ لشکر تیز چلنے کی وجہ سے بہت دور نکل گیا اور میں ارادے ہی باندھتا رہ گیا۔ یہ اس بیان میں ایک سبق ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے جب نیکی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو موقع ملتے ہی انسان کو بلا تاخیر نیکی کر لینی چاہیے، اس ارادے کو سر انجام دینا چاہیے، ورنہ اگر انسان سوچوں میں رہے، اندازے بناتا رہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، آج کروں گا کل کروں گا، پھر اس بات معاملے میں سستی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ان کے بیان سے پوری طرح واضح ہے کہ کوئی ایسی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی تھی کہ کیوں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد کے موقع پر شامل نہ ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی سستی نے ان کو اس بات سے روکا رکھا، یہاں تک کہ لشکر چلنے کی وجہ سے، تیز چلنے کی وجہ سے بہت دور نکل گیا اور میں ارادے ہی باندھتا رہ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس درد کے ساتھ کہ کاش میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا، مگر یہ میرا مقدر نہ تھا۔ بعد میں انسان کو افسوس ہوتا ہے، لیکن افسوس سے بات نہیں بنتی، جس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا کیفیت ہوئی
کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب مدینے سے آپ روانہ ہو گئے، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ فاصلہ بڑا لمبا تھا، جیسے ذکر کیا انہوں نے کہ بہت لمبا سفر تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے سے تبوک تک کا فاصلہ قریباً 450 میل ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ، اور اونٹوں پر، سواریوں پر، پیدل جس طرح بھی جانا ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا مشکل سفر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا تو مجھے اس بات کا سخت افسوس ہوتا کہ میری طرح کا کوئی اور آدمی پیچھے نہیں رہا۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی نظر آتے تھے یا بہت چھوٹے بچے یا عورتیں یا ضعیف یا بیمار، کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، جس کی صحت ٹھیک ہو اور وہ پیچھے رہ گیا ہو، سوائے ایسے آدمیوں کے کہ جن پر نفاق کا شبہ تھا یا کچھ معذور لوگ تھے۔ ان کے علاوہ کوئی مجھے اپنے جیسا نظر نہیں آتا تھا، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران میں مجھے یاد نہ فرمایا۔ یہ بات ان کی جان کو کھا گئی اور بہت غم لگ گیا کہ سفر کے دوران جب بھی پڑاؤ ہوتا، جب بھی ٹھہرتے، مجلس لگتی، کسی جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد نہیں فرمایا، حالانکہ وہ ہر موقع پر جہاد میں شامل ہونے والے تھے، جیسا انہوں نے پہلے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ان کو معلوم ہو گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ یہ سارا عرصہ جو لمبا عرصہ ہوگا، لمبا فاصلہ طے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں معلوم ہوا کہ ایک دفعہ آپ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے تھے، صحابہ کے درمیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب کو کیا ہو گیا، یعنی وہ کیوں نہیں آیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ایک ایک صحابی پر جن کی نظر تھی محبت اور شفقت کے لحاظ سے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کعب بن مالک موجود نہیں، تو پوچھا کہ کعب کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آیا۔ اس پر قبیلہ بنی سلمہ کے ایک آدمی کو میرے خلاف کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ یہ بھی دیکھیں کہ عجیب بات ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی برائی سامنے آئے، کمزوری سامنے آئے، تو بعض ایسے لوگ جو مخالف طبع ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں یا دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، وہ فوراً اس وقت اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی بنی سلمہ کے ایک آدمی نے آپ کے خلاف کچھ کہنے کا اسے موقع مل گیا، اور اس نے کہا کیا اس مجلس میں کہ اس کعب بن مالک کو چادروں کے گھمنڈ نے روک لیا ہے۔ چادر سے مراد ان کے لباس ہے سارا جو وہ پہنتے تھے، تو بڑے فاخرانہ لباس استعمال کرتے تھے، مالدار تھے، صحت مند تھے، جوان آدمی تھے۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ کر اس کا اظہار کیا کہ اس کو چادروں کے گھمنڈ نے روک لیا ہوگا۔ اور اس وقت ایک اور صحابی انہوں نے آواز بلند کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا، اس شخص کو کہا جس نے آپ کے بارے میں یہ مخالفانہ بات کی تھی کہ تم نے بہت برا کیا کہ ایسی بدگمانی کی۔ تو جس طرح ایک بدگمانی کرنے والے شخص نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ایک اور اللہ کے بندے معاذ بن جبل تھے جنہوں نے کہا کہ تم نے یہ بہت برا کیا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم ہم تو کعب کو بڑا نیک اور بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن یہ بات چلی اور یہ بات حضرت کعب بن مالک کو وہاں پر پہنچی۔ اسی اثناء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ سفید کپڑوں میں انسان ملبوس ہو تو صحرا میں وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، دوسرے کوئی کپڑے ہوں تو نمایاں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دور سے آتے ہوئے آپ نے بطور خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرزو کا اظہار کیا اور دعا فرمائی کہ خدا تعالیٰ کرے کہ یہ ابو خیثمہ ہوں۔ ایک اور صحابی کا نام لیا کہ وہ نہیں ہیں، خدا کرے یہی ہو، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کہ وہ ابو خیثمہ ہی نکلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کھجور کا ایک سا بطور صدقہ دیا تھا۔
किसी मौके पर जब कुर्बानी की तारीख हुई तो ये अबू खैसमा वो थे जिन्होंने एक थोड़ी सी खजूरें बतौर सदका पेश की और मुनाफिकीन ने उसकी हंसी उड़ाई थी। मुनाफिकीन ने कहा था कि ये क्या, तुम कुर्बानी करने लगे हो, चंद खजूरें लेकर आ गए हो। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुत्तकी थे, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि जब ये ख़बर पहुँची कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो फिर मुझे सख्त अफसोस हुआ। जब मामला हाथ से निकल गया तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ और वो कहते हैं कि मैं बहाने सोचने लगा कि किस तरह आपकी नाराज़गी से बच सकता हूँ। मैंने अपने घर के तमाम समझदार लोगों से मशवरा भी किया, क्या बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, मैं क्या कहूँगा, मेरे पास कोई उज़र नहीं। तो घर के लोगों से भी मशवरा किया। आखिर जब आप मदीने के करीब पहुँच गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम बातिल वसाविस को मेरे दिल से निकाल दिया। बिल्कुल मेरे दिलों से हर किस्म के वसवसे और बहाने निकल गए और मैं समझ गया कि आपकी नाराज़गी से मुझे अब कोई चीज़ नहीं बचा सकती। बस मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं वाकई बिल्कुल सच बोलूँगा, कोई बात नहीं छुपाऊँगा, जो हकीकत हाल है वो बयान करूँगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त वापस मदीने पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ था कि जब आप किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते, वहाँ मस्जिद में 2 रकत नफल पढ़ते, फिर लोगों से बातें करने के लिए कुछ देर बैठते ताकि अहले खाना को भी अंदाज़ा लग जाए कि आप तशरीफ़ लाने वाले हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, तैयारी का वक्त मिल जाए। इस सफ़र में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। पीछे रहने वाले बहुत से लोग उज़र माजरत करने आए और कस्में उठाने लगे कि इस वजह से हम शामिल ना हो सके, ये रोक थी और वो रोक थी। लोग आए, उन्होंने अपने अपने हालात बयान किए, किसी ने माजरत की, किसी ने बहाना किया। तो बहर सूरत ये सब लोग तादाद में कुछ ऊपर 80 थे, 80 से ज़्यादा लोग थे जो उस मौके पर शामिल नहीं हुए और उन्होंने आकर अपनी अपनी बात पेश की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेश करदा उज़र कबूल किए। इनसे और इन लोगों से दोबारा बैत ली गई और उनके लिए बख्शिश की दुआ की और उनके अंदरूने को खुदा ताला के सुपुर्द कर दिया। ये मामला उन लोगों का है जो हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए, अपने हालात पेश किए और इसके बाद हज़रत काब बिन मालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इस मुलाकात की तफसील इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में बयान होगी।